بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ایک صابر مولا کا تذکرہ ہے، اور تاریخ صبر میں اگر آپ گنتی گنیں گے تو حسین ابن علی سردار نظر آتے ہیں۔ 5 طرح کے تھکے تو نہیں ہیں، اب میں نے جو مضمون لیا ہے میں اسی میں رہوں گا۔ 5 طرح کے امتحان ہیں جو اللہ 5 طرح کے امتحان ہیں جو اللہ ہم میں سے کسی سے ایک، کسی سے دوسرا، کسی سے ان میں سے تیسرا، کسی سے ان میں سے چوتھا دیتا ہے۔ واحد امام حسین ہیں جن سے اللہ نے 5 امتحان ایک ساتھ لیے۔ سورہ مبارکہ بقرہ کے اندر ان 5 امتحانوں کا تذکرہ ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ میں 5 طرح کے امتحان تم سے لوں گا، کسی سے ان میں سے ایک، کسی سے چوتھا، کسی سے دوسرا، ضروری نہیں ہے کہ سب سے 5 لوں، مگر یاد رہے کہ یہ پیپر ہے تمہارا، میں نے تمہارا پیپر پہلے ہی آؤٹ کیا ہوا ہے، دیکھ کر مجھے امتحان دو۔ اوپن بک ٹیسٹ کا تصور اللہ نے قرآن میں پہلے ہی دیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج جدید نظام تعلیم والے کہتے ہیں کہ بہترین نظام تعلیم اس وقت بنے گا جب امتحان گاہ میں طالب علم کو وہ کتاب پکڑا دی جائے جس سے پیپر بنایا گیا ہے، کہ پیپر اس کتاب سے بنا ہے، کتاب دیکھ کر حل کرو۔ یہ جو اوپن بک ٹیسٹ کا تصور ہے نا، یہ آج دنیا کے کامیاب ممالک کے اندر ہے، ہمارے ہاں تو شاید ابھی اس کو سوچ نہیں، بعض لوگ کہیں گے کیا باتیں کر رہے ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ اوپن بک ٹیسٹ کا تصور اللہ نے قرآن میں دیا ہے۔ میں تمہیں پہلے ہی 5 پیپر بتا دیتا ہوں، تمہاری زندگیوں میں یہ 5 پیپر آئیں گے، ان میں سے کسی سے امتحان تم میں سے لوں گا۔ کیا کیا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تمہاری زندگیوں میں خوف آئے گا، ڈر لگے گا کسی سے، وہ امتحان ہوگا۔ جب کبھی میرے بچوں جوانوں، پھر میں آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ آپ مجلس میں بیٹھے ہیں۔ آج کا جوان اگر کسی لذت کو چھوڑ کر حسین کی ذکر کی لذت لینے آ رہا ہے، یہ بہت بڑی اس قوم کا مستقبل بہتر ہونے کی علامت ہے۔ خوف، کسی سے ڈر لگ رہا ہو نا، میں آپ بچوں سے کہہ رہا ہوں، جوانوں سے کہہ رہا ہوں، اگر کسی سے ڈر لگ رہا ہو تو اسے امتحان سمجھنا، اسے اینڈ نہ سمجھنا، آخر نہ سمجھنا۔ ابھی تو پیپر شروع ہوا ہے، ابھی تو بات شروع ہوئی ہے، ہمیں اس سے ڈرنا نہیں ہے، ہمیں اس خوف سے باہر آنا ہے۔ میں ہرگز لڑنے لڑانے کی بات بھی نہیں کر رہا جی، خوف سے باہر آنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں فلاں کو تھپڑ مار دوں، اسے خوف دلا دوں، نہیں، میں نہیں ڈر رہا۔ آپ کچھ بھی بولتے رہیں، میں خاموشی سے سن بھی لوں گا۔ آپ بڑے ہیں میرے، آپ افسر ہیں میرے، آپ حاکم ہیں اس علاقے کے، آپ کسی فورسز کے نمائندے ہیں، آپ مجھے کچھ بھی کہہ رہے ہیں، میں خاموشی سے سن لوں گا، اس لیے کہ میں آپ سے ٹکرانا تو چاہتا نہیں، مگر آپ کے کہنے سے مجھ پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا، اس لیے کہ میں خوف زدہ ہوں نہیں۔ آپ اپنا کام کیجئے، میں بھی امتحان دے رہا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ خوف بہت بڑی کمزوری ہے انسان کے اندر۔ جو بہت بہادر لوگ آپ کو نظر آئے نا، اول تو میں اہل بیت کے چاہنے والوں سے کہوں گا، آج اس مجلس میں بھی اور جہاں جہاں ویڈیو جائے گی اور بعد میں سنیں گے، کہ ان سے پیار کریں کہ جو ڈرپوک نہیں ہوتے، ان کا احترام کریں جو شجاع ہوتے ہیں۔ علی والوں کو بزدلوں سے تو دوستی کرنی نہیں چاہیے، علی والوں کو ہمیشہ پیار کرنا چاہیے بہادروں سے، شجاعوں سے۔ شجاع اگر کوئی بندہ آپ کو ملے تو اسے قریب ہو جائیں، اور شجاع لوگوں میں اگر کوئی شجاع بندہ آپ سے ملے تو اس کو کہیں کہ مجھے آپ سے ایک ہی سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ یہ فرمائیے یہ شجاعت آئی کیسے؟ ہاں سیکھنا ہے نا، ہر ایک کے پاس علیحدہ نسخہ ہوگا، ہر ایک کا علیحدہ تجربہ ہوگا، ہر شخص علیحدہ انداز سے شجاع بنا ہوگا۔ اگر میرے پاس 5 طریقے آ گئے، توجہ ہے بھائی، مجھے اپنے بچوں کے لیے کچھ کرنا ہے نا، یہ باتیں میں کیا کر رہا ہوں، اگر میرے پاس 5 طریقے آ گئے کہ بہادر ایسے بنتے ہیں، شجاع ایسے بنتے ہیں، تو آپ یقین جانیے وہ ایک طریقے سے شجاع بن گیا، آپ 5 طریقوں سے شجاع بنیں گے، زیادہ بڑے شجاع بن جائیں گے آپ۔
اس سے زیادہ بڑے کارنامے کر سکتے ہیں. واہ واہ اور سب سے بڑی کمزوری انسان کی وہ خوف ہے. جی میں اس پہ کام کر چکا ہوں، میرا دل کر رہا ہے میں اس وادی میں کوئی گھنٹے رک جاؤں. خوف 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 بہت بڑی کمزوری ہے انسان کی، اور شجاعت بہت بڑا سرمایہ ہے. یہ خوف کبھی پڑھائی کے دوران آتا ہے، یہ خوف کبھی نوکری کے درمیان آتا ہے اور بار بار آتا ہے، یہ خوف کبھی کاروبار میں آتا ہے، یہ خوف کبھی کسی سفر میں آتا ہے، یہ خوف کبھی کسی افسر کے سامنے جاتے ہوئے آتا ہے. خوف ایک کیفیت کا نام ہے. اچھا چہرہ بھی بتا دیتا ہے کہ خوف زدہ ہے، یہ چھپا بھی نہیں پاتا کہ میں خوف نہیں کر رہا. یہ اندر کی کیفیت چہرے سے عیاں ہو جاتی ہے. یہ جو چہرہ ہے نا ایک بالش کا، یہ مملکت بدن کا ترجمان ہے. آپ بولے یا نہ بولے یہ بولتا ہے. چہرہ بول رہا ہوتا ہے کہ اس وقت یہ سوچ کیا رہا ہے. اور اگر کوئی تعلق کسی کا تجربات سے اچھا ہو، تجربات سے گزرا ہوا انسان ہو اور روحانی دنیا کا بھی بندہ ہو تو بتا بھی دیتا ہے کہ تم اس وقت کیا سوچ رہے ہو. یہ جو اولیاء الہی بتا دیتے ہیں نا کہ تم اس وقت کیا سوچ رہے ہو، جی وہ معجزہ ہے. اور معجزہ ناممکن کو نہیں کہتے. ممکن کا وہ رستہ جو اب تک ہمیں نہیں پتا تھا اسے معجزہ کہا. معجزے کی تعریف یہ ہے. خوف زدہ ہونا یہ بہت بڑی کمزوری ہے. کیا کریں بھائی؟ میں ان بچوں جوانوں کو ایک نسخہ دے رہا ہوں. آج کی گفتگو اگر میری کچھ خشکیدہ ہو تو آج برداشت کیجئے، مگر مجھے یہ تسلی ہو رہی ہے کہ میں بچوں کو جوانوں کو کچھ دے کے جا رہا ہوں. خوف سے نکلنے کا نسخہ دے رہا ہوں. اور میں کیا ہوں، میں کون ہوں جو نسخہ دوں گا؟ مولا علی دے رہے ہیں. ہمیں نسخہ بھی اس سے لینا ہے، اس حکیم مطلق سے لینا ہے، اس حکیم اول سے لینا ہے، اس سب سے بڑے حکیم سے نسخہ لینا ہے جس نے کبھی کسی سے نہ ڈر کر بتایا کہ شجاعت کہتے کسے ہیں. وہ ایسا شجاع تھا کہ وہ خود شجاعت بن گیا تھا. آج جس کا نام شجاعت عطا کرتا ہے وہ علی ہے. مولا علی کا نام شجاعت لے کر آتا ہے. وہ ایک سردار جی کہنے لگے میرا پوتا صبح شام آوازیں لگاتا ہے یا علی یا علی یا علی. آتے جاتے اچھلتے کودتے بیٹھتے اٹھتے آتے دوڑتے آوازیں لگاتا ہے یا علی یا علی. سکھ سکھ. سردار جی کہنے لگے میرا پوتا ایسا کرتا ہے. تو میں نے اپنے پوتے سے پوچھا بیٹا تم یا علی کی آوازیں کیوں لگاتے ہو؟ کہنے لگا دادا کیا کروں، جب میں یا علی بولتا ہوں میرے اندر طاقت آتی ہے. مولا کا نام، مولا کا نام طاقت دے رہا ہوتا ہے. شجاعت آور ہے، شجاعت آور ہے مولا علی کا نام. اب علی نسخہ دے رہے ہیں. میں شاید اسی بیان کے اوپر اپنے بیان کو مکمل کر دوں. علی مولا خوف سے نکلنے کا نسخہ دے رہے ہیں. فرماتے ہیں جس چیز سے تمہیں خوف آئے وہی کام انجام دو. تمہارا خوف نکل جائے گا. قبرستان میں جانے سے ڈر لگتا ہے. کوئی کہے گا فلاں افسر سے ملتے میں ڈر لگتا ہے. کوئی کہے گا جی فلاں ٹیچر سے پڑھنے میں ڈر لگتا ہے. کوئی کہے گا جی وہ مجھے مثلاً کچھ کھیل کود بھی ایسے ہیں جن میں ڈر لگتا ہے. تو مثلاً کہے گا جی فلاں کھیل سے مجھے ڈر لگتا ہے. تو جس چیز سے بھی ڈر لگے وہی کام انجام دو. تمہاری وہ گرہ ٹوٹ جائے گی جس گرہ نے تمہیں ہر جگہ ڈرایا ہوا ہے. ایک جگہ سے گرہ ٹوٹے گی تو ہر جگہ تمہیں شجاعت کا اللہ یہ نعمت عطا کرے گا. ایک دفعہ میں عرض صرف اتنا کر رہا ہوں کہ اللہ ہمیں کسی نہ کسی چیز سے آزمائے گا. بشیء من الخوف والجوع. بھوک، فاقے ہونے لگیں گے، پیسہ کم ہو جائے گا. ہنڈیا کھانے 3 بنتے تھے اب 1 بنیں گے. ایک بھی چٹنی بنے گی، اب پرانی روٹی باسی روٹی کھائی جائے گی. پرانی روٹیوں کو کھایا جائے گا اور گزارا کیا جائے گا پانی سے. جو نقص من الاموال، مال لٹ جائے گا، ڈکیتی ہو جائے گی، چوری ہو جائے گی، پیسہ چھن جائے گا. والانفس، جان کا خطرہ ہوگا. بس ثمرات، اولاد پریشانی میں جائے گی. ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری ہی اولاد پریشان ہوگی. یہ 5 چیزیں اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ان میں سے کسی ایک چیز سے تمہیں آزماؤں گا.
بشیم کہہ کر اللہ نے کہا ایک چیز، کوئی ایک چیز. کسی بہت ہوں گے کہ ان کے پاس دونوں چیزوں سے، کسی کے پاس تین چیز. واحد امام حسین ہے جنہیں اللہ نے پانچوں چیزوں سے آزمایا.